پلیز مجھے یہ ڈیئر مکمل کرنے دیں ورنہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے سزا ملے گی۔ ماہنور کی بھیگی ہوئی آنکھیں اس شخص پر جمی تھیں جو سامنے سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بالکل بے بس لہجے میں بولی، الفاروق یونیورسٹی کے پہلے ہی دن ایک شرارتی گروہ نے اسے ڈیئر میں پھنسا دیا تھا، مگر جس شخص کے پاس اسے بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہارا ڈیئر آخر ہے کیا؟ اس شخص کے گال پر 3 ستارے بنانے ہیں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر ہمت جٹا کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کے گال کے قریب پہنچیں، اس شخص نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑ دیا۔ وہ گروہ تو موقع دیکھ کر فرار ہو گیا، لیکن ماہنور وہیں ڈر سے تھر تھراتی کھڑی رہی۔ ارے بس کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی ماہنور کے آنسو جیسے وہیں تھم گئے، آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، گلے میں سانس جیسے اٹک گیا۔ تو کیا واقعی وہ ایک پروفیسر کے ساتھ ڈیئر کرنے کی جسارت کر بیٹھی تھی؟ اس کا ایف ایس سی کا رزلٹ سامنے آ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھی ماہنور کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے ایف ایس سی میں A+ گریڈ حاصل کیا تھا، اور یہ خبر پاتے ہی وہ خوشی سے اچھلتی کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ اس وقت گھر کے سارے لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے کا لطف لے رہے تھے۔ کمرے میں جانے سے پہلے اسی نے سب کو چائے بنا کر پلائی تھی۔ رزلٹ 3 بجے آنے والا تھا، مگر دوپہر سے ہی وہ اتنے کاموں میں گھری ہوئی تھی کہ ذرا سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ بہرحال دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے برتن دھونے شروع کیے۔ کچن سمیٹتے سمیٹتے شام کے 4 بج گئے، تو رخسانہ بیگم نے اسے نئے سرے سے چائے بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی، جانتی تھی کہ انکار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ابھی چولہے پر پانی ہی چڑھا رہی تھی کہ چھوٹی ہینا کچن میں آ دھمکی، ماہنور آپی، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، مجھے نوڈلز بنا کر دینا پلیز۔ ہینا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نے لنچ کیا ہے۔ میں ابھی چائے بنا رہی ہوں، پہلے چائے ہو جائے پھر تمہارے لیے نوڈلز بھی بنا دوں گی۔ نہیں نہیں، مجھے ابھی چاہیے، مجھے چائے سے کوئی غرض نہیں، آپ ابھی نوڈلز بنائیں بس۔ ہینا نے ضد کرنی شروع کر دی۔ اچھا جاؤ باہر بیٹھو، میں تمہارے لیے نوڈلز لے کر آتی ہوں۔ اس نے دوسرے چولہے پر نوڈلز کے لیے پانی چڑھا دیا۔ سب کو چائے دینے کے بعد ہینا کو نوڈلز تھماتے ہوئے وہ خود بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اپنا رزلٹ چیک کیا۔ پیپرز تو اچھے ہوئے تھے، مگر رزلٹ سے پہلے کی گھبراہٹ تو ہر طالب علم کو ہوتی ہے۔ وہ دعائیں مانگتے ہوئے اپنا رول نمبر درج کر رہی تھی کہ اچانک رزلٹ سامنے آیا، اور اس کے منہ سے بے اختیار خوشی کی چیخ نکل گئی۔ بابا، میرا ایف ایس سی کا رزلٹ آ گیا اور A+ گریڈ ہے۔ وہ خوشی میں بھاگتی لاؤنج میں پہنچی اور باپ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت بہت مبارک ہو میرا بیٹا۔ میری بیٹی تو پہلے سے ہی ذہین اور قابل ہے۔ ارے ماہنور آپی کا رزلٹ آ گیا، بابا ہمیں ٹریٹ دینی چاہیے، چلو آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ عمران خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں بالکل چلتے ہیں ماہنور بیٹا، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ بابا۔ سلیم صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس رزلٹ ہی تو آیا ہے، تو کیا ہوا؟ A+ گریڈ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، نہ جانے کیوں تم لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں جشن منانے کی تیاری کرنے لگے ہو۔ رخسانہ بیگم سے ماہنور کی خوشی دیکھی نہ گئی، اور انہوں نے فوراً ماحول خراب کر دیا۔ اماں، اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں۔ بابا، اتنے اچھے نمبر آئے ہیں تو ہمیں باہر لے چلیں، مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ ہینا اور عمران دونوں ایک ساتھ ضد پر اڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، لے چلتے ہیں، سب تیار ہو جاؤ، میں شام کی نماز پڑھ لوں، پھر جہاں تم لوگ کہو گے وہیں کھانا کھلانے لے چلوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جائیں گے۔ ماہنور، یہ کپ اٹھاؤ اور کچن میں رکھو، اور جاتے جاتے چائے کے برتن بھی دھو دینا۔ رخسانہ بیگم نے ایک بار پھر کرہت لہجے میں فرمان سنا دیا، اور ماہنور کو خاموشی سے کچن کی طرف بھیج دیا۔ دونوں بچے باہر جانے کی خوشی میں چہکے پھر رہے تھے، لیکن جس کی خوشی کا یہ جشن تھا وہ اندر ہی اندر فکروں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، پڑھائی اس کا خواب تھا، مگر اجازت ملے گی یا نہیں اس بارے میں کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھی جب سلیم صاحب اسے اکیلے میں ملے اور وہ ان سے بات کر سکے، کیونکہ رخسانہ بیگم کے سامنے یہ موضوع چھیڑنا تو خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ شام کو سارا گھر باہر گیا۔ عمران اور ہینا بہت خوش تھے، انہوں نے جھولے لیے، گیمز کھیلی اور پیٹ بھر کے کھایا۔ 11 بجے کے قریب جب وہ سب گھر لوٹے تو رخسانہ بیگم فوراً کمرے میں چلی گئیں۔ ماہنور، سارے دروازے بند کر دینا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، تم لوگوں نے فضول کی ضد میں لے جا کر مجھے تھکا دیا۔ عمران نہ کہتا تو میں کبھی نہ جاتی۔ وہ سر دباتی کمرے میں غائب ہو گئیں۔ سلیم صاحب ابھی گاڑی پارک کر کے اندر آ رہے تھے۔ ماہنور مین دروازہ لگانے لگی تھی کہ باپ اندر داخل ہوئے۔ یہی موقع تھا جب وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ بابا، میں آگے تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہنا تھا کہ رخسانہ بیگم کمرے سے نکل آئیں۔
شاید آواز سن لی تھی۔ مل گیا موقع، شروع ہو گئی۔ باپ سے مانگے؟ ارے مارکیٹ تک تو اکیلے بھیجو تو رستہ بھول جاتی ہو۔ یونیورسٹی میں جا کر کیا کرو گی؟ اتنی بڑی جگہ میں گم ہو گئی تو؟ بس بس، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ سلیم صاحب، اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور شادی کر کے چلتا کریں۔ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی۔ میری نظر میں ایک دو رشتے ہیں، بعد میں بتاؤں گی، اور تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے ماہنور کو دھکا دے کر کمرے میں بھیج دیا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی اور نیند نہ آئی۔ جائے نماز بچھا کر پوری رات اللہ کے حضور روتی رہی اور بابا کے مان جانے کی دعائیں مانگتی رہی۔ امید بہت کم تھی مگر دل نے ماننے سے انکار نہیں کیا۔ شاید سلیم صاحب بیٹی کی خاطر ایک قدم اٹھانے کی ہمت کر لیں۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی، نماز قضا ہو گئی تھی مگر وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ ہنا اور عمران کے اسکول جانے سے پہلے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ 7:30 بجے ان کی وین آنی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی کام میں لگ گئیں۔ ناشتہ تیار کر کے دونوں کو جگایا، منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلایا۔ لنچ باکس پہلے سے تیار تھے۔ ان کو یونیفارم پہنا کر باہر لیا تو وین آ چکی تھی۔ ان کو بٹھا کر واپس مڑی تو ڈائننگ ٹیبل پر رخسانہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ارے کب سے بیٹھی ہوں، ناشتہ ملے گا بھی یا خود بنانا پڑے گا مجھے؟ جلدی سے چائے لاؤ، سر پھٹا جا رہا ہے میرا۔ جی جی جی، میں ابھی لاتی ہوں۔ ہنا اور عمران کو وین میں بٹھانے گئی تھی بس۔ ہاں ہاں جاؤ بی بی، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور سنو، رخسانہ بیگم نے آواز دے کر واپس بلایا، ادھر آؤ۔ رات کو باپ کے کان میں کیا گنگنا رہی تھی؟ خبردار، آئندہ کبھی باپ کے سامنے پڑھائی کی بات نہ کرنا، سمجھی؟ اب جاؤ۔ ماہنور سب کچھ برداشت کرتی خاموشی سے کچن میں چلی گئیں۔ رخسانہ بیگم کو چائے دے کر اس نے بابا کے لیے پراٹھے لگائے۔ 10 بجے سلیم صاحب آفس جاتے تھے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے وہ ناشتہ میز پر سجا دیتی تھی۔ سلیم صاحب تیار ناشتہ دے کر ہمیشہ مسکرا دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی نے تو میرے آنے سے پہلے ہی سب لگا دیا، جیتی رہو۔ اور بس یہی ایک جملہ سننے کے لیے وہ اتنی محنت کرتی تھی۔ سلیم صاحب ناشتے پر بیٹھ گئے اور ماہنور ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ ماہنور بیٹا، ادھر آنا ذرا۔ جی بابا۔ بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ قریب بیٹھی رخسانہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارے نمبر اتنے اچھے آئے ہیں تو تمہیں آگے ضرور پڑھنا چاہیے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے ناشتہ ایک طرف رکھ دیا اور پوری توجہ بیٹی کی طرف کر لی۔ بابا، میں انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں، ماہنور نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ سلیم صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رخسانہ، تم ایک طرف رہو، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹا، جس یونیورسٹی میں جانا ہو بتاؤ، میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ فیس کی فکر نہ کرو۔ بابا، فیس کی بات ہی نہیں، مجھے امید ہے اسکالرشپ مل جائے گا۔ اور یہی ہوا، الفاروق یونیورسٹی میں اسے 80% اسکالرشپ کے ساتھ ایڈمیشن مل گیا۔ ماہنور اللہ کا شکر گزار کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ مگر دوسری طرف رخسانہ بیگم کا غصہ گھر میں آگ کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت بنا کسی وجہ کے ماہنور کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی۔ ماہنور کوشش کرتی کہ کوئی بہانہ نہ ملے مگر رخسانہ بیگم بہانے خود تلاش کر لیتی تھیں۔ ایڈمیشن ہو گیا اور الفاروق یونیورسٹی میں پہلا دن آ گیا۔ اتنے بڑے کیمپس کو دیکھ کر ماہنور دنگ رہ گئی۔ اس کی کوئی پرانی سہیلی وہاں نہیں تھی کیونکہ اس کی ساری سہیلیاں مڈل کلاس تھیں اور اتنی مہنگی یونیورسٹی ان کے بس کی باہر تھی۔ یہاں ہر چہرہ اجنبی تھا۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی اور یہ صاف نظر بھی آ رہا تھا۔ نئے آنے والوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک شرارتی گروہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ ماہنور نے کالا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور شفاف دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ بیگ کی پٹی کو مٹھی میں تھامے انگلیاں مروڑتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ دیکھنے میں بالکل ایک سادہ اور سہمی ہوئی سی لڑکی۔ ابھی چل ہی رہی تھی کہ 5 لوگوں نے آ کر راستہ روک لیا۔ 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ ان میں سے ایک نے جھپٹ کر اس کا بیگ چھین لیا۔ ارے یہ کیا حرکت ہے آپ لوگوں کی؟ نام کیا ہے تمہارا؟ دوسری لڑکی سینے پر باہیں باندھتے سامنے آ گئی۔ ماہنور عائشہ، وہ آہستہ سے بولی۔ تو ماہنور عائشہ، کس ڈپارٹمنٹ میں تمہارا ایڈمیشن؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور پورا بدن تھر تھرا رہا تھا۔ ایک لڑکی نے بیگ سے ایڈمیشن سلپ نکال لی اور بیگ واپس کر دیا۔ ارے میری سلپ واپس کرو۔ سلپ واپس لینی ہے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ دوسری لڑکی نے بیگ پھر تھام لیا۔ سامنے دیکھو، وہاں ایک لڑکا کھڑا ہے کالے سوٹ والا۔ جی دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس کے گال پر 3 ستارے بناؤ گی تبھی تمہارا سامان ملے گا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، بھلا کسی کے منہ پر ستارے کیسے بناؤں؟ تو پھر یہ تمہارا یہ سامان ہمارے پاس رہے گا، پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی رہنا ہمیں۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہم کس ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ ماہنور کے اوسان جاتے رہے۔ ایسی صورتحال کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
تیسری لڑکی نے اس کے ہاتھ میں پینسل تھمائی۔ لڑکوں نے اشارے سے کہا کہ جا کر کام کرو۔ وہ حیرت اور گھبراہٹ میں کبھی ان پانچوں کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو دور کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس شخص کے سامنے آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور آبرو اوپر کی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا بات ہے۔ وہ انگلیاں مروڑتی چپ رہی۔ جیسے ہی اس کی کال ختم ہوئی، اس نے ماہنور کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کوئی کام ہے؟ جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو واقعی بولنا پڑا۔ پلیز مجھے یہ ڈیئر مکمل کرنے دیں، ورنہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے سزا ملے گی۔ ماہنور کی بھیگی ہوئی آنکھیں اس شخص پر جمی تھیں جو سامنے سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بالکل بے بس لہجے میں بولی۔ اس شخص نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ دراصل سچ بولی ہے یا نہیں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے میرا سامان روک لیا ہے، جب تک ڈیئر مکمل نہیں کروں گی بیگ نہیں دیں گے، پلیز مدد کریں، وہ گڑ گڑاتی آواز میں بولی۔ تمہارا ڈیئر ہے کیا آخر؟ اس شخص کی گال پر 3 ستارے بنانے ہیں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر ہمت جٹا کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کے گال کے قریب پہنچی، اس شخص نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑ دیا۔ وہ گروہ تو موقع دیکھ کر فرار ہو گیا، لیکن ماہنور وہیں ڈر سے تھر تھراتی کھڑی رہی۔ ارے بس کرو، تمہیں پتا ہے نا کہ میں اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی ماہنور کے آنسو جیسے وہیں تھم گئے، آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، گلے میں سانس جیسے اٹک گیا۔ تو کیا واقعی وہ ایک پروفیسر کے ساتھ ڈیئر کرنے کی جسارت کر بیٹھی تھی؟ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ I'm sorry سر، مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ IT کے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کی غزالی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ سامنے کھڑا شخص ان بھیگی آنکھوں میں جیسے کھو گیا، مگر پھر جلدی سے خود کو سنبھالا۔ وہ تمہارا بیگ پڑا ہے، اٹھاؤ اور کلاس میں جاؤ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ ماہنور تو جیسے جان چھوٹنے پر شکر بجا لاتی اور بھاگ کر بیگ اٹھا کر آگے نکل گئی۔ پہلے ہی دن ایسی رسوائی، دل چاہا کہیں زمین پھٹے اور سما جائے، مگر خود کو مضبوط کرتی وہ کلاس کی تلاش میں نکل پڑی اور آخری بینچ پر جا بیٹھی۔ سب کا پہلا دن تھا تو ساری کلاس خاموش تھی، پھر ٹیچر آئے تو سب اٹھ گئے، ماہنور بھی سر جھکائے کھڑی رہی۔ جیسے ہی باقی بچے بیٹھے وہ بھی بیٹھ گئی، سر اٹھا کر سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج آپ سب کا پہلا دن ہے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پروفیسر احمد راشد، آپ کا IT پروفیسر ہوں۔ ابھی آپ سب باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیں، نام بتائیں، کہاں سے FSC کی اور کتنے نمبر آئے۔ یہ سنتے ہی ماہنور کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا اور جو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی تھے جن کے ساتھ آج صبح ہی کلاس ہو چکی تھی۔ ماہنور نے سوچا کاش سلیمانی ٹوپی ہوتی اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ احمد راشد کی نظر آخری بینچ پر بیٹھے کالے کپڑوں والے اس جانے پہچانے چہرے پر پڑی۔ آگے والا لڑکا تعارف کروا رہا تھا کہ پروفیسر نے آخری بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ آج تعارف کی شروعات پیچھے سے کرتے ہیں۔ آخری بینچ پر تو ماہنور تھی، ساری کلاس مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی ساری نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ بری طرح گھبرا گئی اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ جی مس، نام بتائیں۔ جب وہ دیر تک خاموش رہی تو پروفیسر احمد راشد کو خود بولنا پڑا۔ میرا نام ماہنور عائشہ ہے، میں نے الفتح گرلز کالج سے FSC A+ گریڈ میں کی، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میرا خواب ہے جسے پورا کرنے کے لیے میں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے مضبوط لہجے میں بولی، مگر بدن کانپ رہا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ تقریباً ساری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر اسی کے تھے۔ سب نے باری باری تعارف کروایا۔ احمد راشد کو ماہنور ایک انوکھی سی لڑکی لگی۔ آج تک اس نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہر لڑکی پوری تیاری کر کے آئی تھی، بس دلہن بننے کی کسر رہ گئی تھی۔ ان سب کے درمیان ماہنور کا میک اپ سے خالی صاف چہرہ بالکل الگ لگ رہا تھا۔ کلاس کی لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور ماہنور ان کے سامنے کمتری محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے وہ آخری بینچ پر اکیلی بیٹھتی تھی۔ شروع میں بہت تکلیف تھی، مگر وہ ہر لیکچر دھیان سے سنتی، نوٹس لیتی اور وقت پر کام مکمل کرتی۔ کمپیوٹر اس کا پسندیدہ مضمون تھا، اور احمد سر کے سمجھانے کا انداز اتنا بہتر تھا کہ اسے الگ سے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب ٹیچر کی نظروں میں آ گئی۔ کلاس نے محسوس کیا کہ احمد راشد کی توجہ ماہنور کی طرف کچھ زیادہ ہی ہے۔ احمد کی شخصیت کے سبب پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں، مگر وہ ہمیشہ حدود میں رہتا۔ یہی سنجیدگی ماہنور کی کلاس فیلو انیلا کو بھی اس کا دیوانہ بنا چکی تھی، مگر احمد کی نظر ماہنور پر رکتی دیکھ کر انیلا جلتی تھی۔ ایک دن ماہنور کلاس کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ نیلا آ کر بیٹھ گئی۔
کلاس کی سب سے نکچڑی اور بدتمیز لڑکی کے طور پر انیلا بہت مشہور تھی۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر ماہنور حیران ہوئی۔ ایک بات بتاؤ، کوئی تعویذ کروایا ہے تم نے؟ ماہنور کو سمجھ نہیں آئی۔ جی؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ ارے ویسے ہی سارے ٹیچرز تمہارے پیچھے ہیں، ہم سے ایک بھی اسائنمنٹ لیٹ ہو تو پنشمنٹ، اور تمہیں پوری چھوٹ۔ انیلا نے نوٹ بک تھام لی۔ کچھ روز پہلے گھر کے کاموں کی وجہ سے میتھ کی اسائنمنٹ وقت پر جمع نہیں ہوئی تھی، اور میتھ کے پروفیسر بہت سخت مزاج تھے، کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ مگر جب ماہنور نے کھڑے ہو کر وجہ بیان کی تو انہوں نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ ماہنور ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی، اور ذہین بچوں کے لیے ٹیچرز کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ اس نے کبھی بے وجہ بہانے نہیں بنائے تھے۔ جس دن اسائنمنٹ نہیں دی اس کے پیچھے ضرور کوئی مجبوری ہوتی، اس لیے پروفیسر اسے رعایت دے دیتے۔ پوری کلاس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ پچھلی دفعہ پروفیسر نادر نے ایک لڑکی کو لیٹ اسائنمنٹ پر سب کے سامنے پنشمنٹ دی تھی۔ اس کا بدلہ لینے انیلا گراؤنڈ میں آ چکی تھی۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ احمد راشد کی نظر ماہنور پر پڑی، جو سہمی ہوئی نظروں سے انیلا کو تک رہی تھی۔ احمد سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پروفیسر احمد راشد کو سامنے دیکھ کر ماہنور فوراً کھڑی ہو گئی۔ مس ماہنور، مجھے آپ سے کام تھا۔ یہاں تک آ ہی گیا تھا تو بات بھی کرنی تھی۔ مجھے آپ کے آئی ٹی کے نوٹس چاہیے تھے، میرے کزن کو ضرورت ہے، کل واپس کر دوں گا۔ ماہنور نے فوراً بیگ سے نوٹس نکال کر احمد کے ہاتھ میں تھما دیے۔ شکریہ، کل مل جائیں گے آپ کو۔ ماہنور سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی۔ احمد نے انیلا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انیلا اس بے اعتنائی سے سلگ اٹھی۔ فرسٹ سیمیسٹر کے مڈ ٹرم ایگزام میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ احمد راشد نے اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے 3 دن دیے تھے۔ ادھر گھر میں موسمی صفائی کا دور شروع ہوا۔ رخسانہ بیگم نے سارا کام ماہنور پر ڈال دیا۔ ماہنور نے کہنا چاہا کہ ایگزامز کے بعد کریں تو رخسانہ کا پارا چڑھ گیا۔ ہاں کرو پڑھائی، گھر کوڑے دان بن جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کرتی تو میں خود کر لوں گی، میں اکیلی مر جاؤں گی۔ ماہنور نے فوراً ان کے ہاتھ سے کام لے لیا۔ سارے پردے مشین میں ڈالے، جالے اتارے، رخسانہ بیگم کے کمرے کی مکمل صفائی کی، چادریں بدلیں۔ ایک پورا دن اسی کام میں لگ گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آ کر بچوں کے کمروں کی صفائی کی۔ 3 دن میں گھر چمکا دیا، مگر خود کا جسم ٹوٹ پڑا تھا۔ اوپر سے ایگزامز کی فکر اور اسائنمنٹ لیٹ ہونے کا خدشہ الگ تھا۔ ماہنور ہمیشہ وقت سے پہلے تیاری کرتی تھی، کیونکہ ایگزامز کے وقت ہی رخسانہ بیگم کو سارے کام یاد آتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ماہنور پڑھ نہ سکے یا فیل ہو جائے، مگر ماہنور کی محنت نے ہمیشہ اچھے نتیجے دیے۔ ابھی بھی سارا کام نمٹا کر مشکل سے 2 منٹ بیٹھی تھی کہ رخسانہ نے 9 سالہ ہنا کو پیچھے بھیج دیا۔ آپی، اماں کہہ رہی ہیں کھانا بناؤ، بابا آنے والے ہیں۔ اس وقت بدن درد سے چور تھا اور اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہت مشکل سے خود کو گھسیٹ کر کچن تک لائی اور شام کا کھانا تیار کیا۔ رات روٹین کے کام نپٹاتے نپٹاتے حالت پستہ ہو گئی اور بیڈ پر گرتے ہی گہری نیند آ گئی۔ صبح اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، مگر وہ تو مکمل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جی کلاس، جن کی اسائنمنٹ ابھی باقی ہے وہ آج جمع کریں، آج آخری دن ہے۔ احمد راشد نے کلاس میں داخل ہو کر یاد دلایا۔ سب نے جمع کروا دی، صرف ماہنور رہ گئی۔ ماہنور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ احمد چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی مس ماہنور، اسائنمنٹ نہیں آئی؟ آج آخری دن ہے، یاد ہے نا؟ جی سر، یاد ہے، مگر مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی آدھی ہی ہوئی ہے، وہ کانپتی آواز میں سر جھکائے جواب دے رہی تھی۔ احمد نے غور سے دیکھا، رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، جیسے کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہو۔ اور یہ سچ تھا، یونیورسٹی کے بعد رخسانہ بیگم اسے کاموں میں لگائے رکھتی تھیں، اور رات کو پڑھتی تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو اسائنمنٹ مکمل کرنے میں کتنا وقت چاہیے؟ احمد راشد نے نرم آواز میں پوچھا، تو ماہنور نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی پنشمنٹ ملے گی، مگر لہجہ تو بالکل نرم تھا۔ سر، کم سے کم 2 دن۔ ٹھیک ہے، مکمل کرو اور جلدی جمع کرواؤ۔ یہ کیا بات ہے سر، ہم میں سے کسی نے لیٹ دیا تو پنشمنٹ ملتی ہے، ماہنور کو ہی فائدہ کیوں؟ انیلا اپنی جگہ سے بھڑک اٹھی۔ مس انیلا، کلاس میں بات کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے، گھر نہیں ہے یہ۔ اور ماہنور ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کبھی بے وجہ کلاس نہیں چھوڑی، نہ بہانے بنائے۔ پورے سیمیسٹر میں کلاس میں سب سے بہتر کارکردگی اسی کی رہی۔ ذہین اسٹوڈنٹ کو رعایت ملتی ہے۔ آئندہ اس لہجے میں بات کی تو کلاس سے باہر کر دوں گا، یہ آخری تنبیہ ہے۔ احمد نے انیلا کو بہت بری طرح جھڑک دیا۔ ماہنور نے 3 دن میں اسائنمنٹ جمع کروا دی۔ مڈ ٹرم ایگزامز بہت اچھے ہوئے۔ اس دن یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو کچھ مہمان عورتیں بیٹھی تھیں۔ رخسانہ بیگم نے ماہنور کا رشتہ دیکھنے کے لیے انہیں بلایا تھا۔ ماہنور تو دنگ رہ گئی، دیکھنے والوں کو وہ بہت پسند آئی۔ وہ ابھی بات پکی کرنا چاہتی تھی، مگر رخسانہ نے کچھ مہلت لے لی۔ شوہر سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی منا لیں گی۔
ماہنور کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ پہلے سیمسٹر میں شادی، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ جانتی تھی کہ رخسانہ بیگم اسے گھر سے نکالنے کے لیے جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کتنی کوشش کرتی کہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنائے، مگر پہلے دن کی طرح آج بھی رخسانہ بیگم اسے ناپسند کرتی تھیں۔ سائڈ ٹیبل سے ماں کی تصویر اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ کاش اماں آپ ہوتی۔ ماہنور 6 سال کی تھی جب ان کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ 1 سال بعد سلیم صاحب نے رخسانہ سے شادی کر لی۔ یہ رشتہ دادی نے کروایا تھا۔ جب تک دادی رہی ماہنور کی زندگی کچھ بہتر رہی، مگر دادی کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی اور پوری طرح رخسانہ کے رحم و کرم پر آ گئی۔ رخسانہ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا سوتیلی ماں کا ہونا چاہیے۔ سلیم صاحب بھی کم ہی مدد کر پاتے تھے، مگر اتنا کیا کہ اسے اچھے اسکول میں رکھا، ورنہ رخسانہ کی کوشش تھی کہ سرکاری اسکول میں ڈال دیں۔ میٹرک پرائیویٹ اسکول سے کیا، پھر رخسانہ کے تانوں سے تنگ آ کر قریبی الفتح گرلز کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے اچھے نمبر لیے۔ گھر کا سارا بوجھ ماہنور پر تھا۔ 13 سالہ عمران اور 9 سالہ ہنا کا کام بھی وہی کرتی تھی، مگر دونوں بچے اسے بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بھی انہیں اپنے سگے بہن بھائی جیسا پیار کرتی تھی۔ بس ایک رخسانہ بیگم تھی جنہیں ماہنور ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ شام کو سلیم صاحب گھر آئے تو ماہنور دوڑ کر گلے لگ گئی۔ بابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے ابھی پڑھنا ہے، اماں میری شادی طے کر رہی ہیں۔ ارے کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ بابا آج جب میں یونیورسٹی سے آئی تو کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، رشتہ طے ہو رہا تھا، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے پلیز۔ وہ روتے ہوئے منتیں کرنے لگیں۔ بس بس آتے ہی شروع ہو گئیں، تمہارے بھلے کی بات ہے، یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی۔ سلیم صاحب رشتہ بہت اچھا ہے۔ رخسانہ بس کرو۔ ماہنور بیٹا تم فکر نہ کرو، جب تک تعلیم پوری نہ ہو جائے شادی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ بابا، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ماہنور کو امید نہیں تھی کہ بابا اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے۔ شاید سلیم صاحب بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ میں کیا سن رہا ہوں یہ؟ تم نے میری اجازت کے بنا رشتہ طے کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میں نے منع کیا تھا، وہ میری بیٹی ہے، اس کا مجھ پر پورا حق ہے۔ تعلیم مکمل ہوئے بنا رخصت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ دوبارہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آج پہلی بار سلیم صاحب نے رخسانہ کی بات رد کی تھی۔ رخسانہ منہ لے کر بیٹھ گئیں۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ ماہنور نے آج تک کبھی باپ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ پہلی بار وہ اپنا حق لینے آگے آئی تھی تو سلیم صاحب اس کا ساتھ کیوں نہ دیتے۔ اس کے بعد رخسانہ کا رویہ پہلے سے بھی برا ہو گیا، مگر ماہنور صبر سے محنت کرتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے 4 سال گزر گئے۔ آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپروں میں 1 مہینہ باقی تھا۔ ماہنور پوری لگن سے پڑھائی میں لگی تھی۔ ان 4 سالوں میں احمد راشد نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ استاد اور شاگرد کے رشتے کی ایک حرمت ہوتی ہے اور وہ اسے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے صبر کیا اور صحیح وقت کا انتظار کیا۔ دوسری طرف انیلا نے پوری کوشش کی کہ احمد کی نظر میں آئے، مگر ہر بار ناکام رہی۔ ایک دن یونیورسٹی چھوٹی تو ماہنور گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ احمد کی آواز سنائی دی۔ احمد بہت برے ہو تم، کتنا انتظار کروایا، کب سے کھڑی ہوں یہاں۔ ارے یار معاف کرو، ایک ضروری لیکچر تھا اور وہ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، ایگزامز قریب ہے نا اس لیے۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ احمد دوڑتا ہوا اس خوبصورت لڑکی کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ ماہنور نے دور سے دیکھا اور دل کے کسی کونے میں کچھ جیسے ٹوٹ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ اسے خود اس احساس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ احمد نے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی تک پہنچایا، دروازہ کھولا، وہ بیٹھی تو احمد ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور گاڑی چل دی۔ دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلے 3-4 دن ماہنور بے چین رہی اور یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ اسے خود اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید سر کا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور پوری کلاس میں اہمیت دینا وہ کوئی اور مطلب لے رہی تھی۔ اپنے استاد کے بارے میں ایسا سوچنا اسے خود پر شرم آئی، مگر دل کا کیا کرے جو قابو میں نہیں تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب احمد راشد دل کی مسند پر بیٹھ گیا۔ کہاں وہ بالکل سادہ لڑکی اور کہاں احمد راشد جیسا شاندار شخص۔ وہ آنسو پوچھ کر کاموں میں لگ گئی۔ تیسرے دن خود کو سنبھال کر یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ شاید آج بس لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے بس پہلے جا چکی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی پریشان تھی کہ ایک گاڑی رکی۔ ارے مس ماہنور آپ یہاں کھڑی ہیں، آئیے میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، احمد راشد نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ 3 دن بعد آج اسے دیکھ کر دل دھڑکا، مگر 3 دن پہلے والا منظر ذہن میں آ گیا۔ نہیں سر، بس آتی ہی ہوگی، آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ اتنے میں دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکلی۔ ارے ماہنور آپ کو پتہ ہے ابھی ہم آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے، احمد سے بہت کچھ سنا ہے،
آپ پلیز ضرور بیٹھیں۔ اس نے مانور کا ہاتھ تھام کر پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ مانور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کا ذکر احمد سے کیوں کرے گی؟ میرا نام صبا ہے، میں احمد کی بہن ہوں، لاہور میں رہتی ہوں، 4 سال سے شادی شدہ ہوں اور 4 سال سے اس بھائی کے پیچھے پڑی ہوں کہ شادی کر لو، مگر یہ مانتا ہی نہیں۔ مانور، تم تو ان کی چہیتی اسٹوڈنٹ ہو، ان سے کہو کہ شادی کر لیں۔ صبا نے بیٹھتے ہی موضوع شروع کر دیا۔ مانور گمسم بیٹھی رہی۔ شادی کا ذکر کرتے ہی احمد نے مسکراتی نظروں سے بیک مرر میں دیکھا۔ مانور کی نظر پڑی تو فوراً نظریں جھکا لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانور، جتنا احمد نے بتایا تھا نا، آپ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ اس کا سر کھانا بند کرو۔ احمد نے آنکھیں نکالی۔ صبا کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی مانور کو بھابھی بنا کر لے جائے۔ ارے مانور، کیا میں آپ کا سر کھا رہی ہوں؟ صبا بھائی کی بات پر مایوس ہوئی اور مانور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد صبا پھر بولی، مانور، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میرے اماں ابا ہیں، ایک بھائی اور ایک بہن۔ ارے واہ ماشاءاللہ، گھر میں تو خوب رونق ہوگی۔ پیپر ہو جائیں تو کیا ارادہ ہے؟ جی، پیپر کے بعد جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ارے واہ، ضرور کرنا، اتنا پڑھ کر گھر میں نہیں بیٹھنا، تم جیسی قابل لڑکی کو اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ارے یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یونیورسٹی کا راستہ تو یہ نہیں۔ مانور گھبرا گئی۔ ارے پریشان نہ ہو، پہلے صبا کو مارکیٹ چھوڑنا ہے، پھر 5 منٹ میں تمہاری یونیورسٹی۔ صبا کے جانے کے بعد احمد خاموش رہا اور مانور بھی، مگر مانور کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ جسے وہ بیوی یا منگیتر سمجھ رہی تھی وہ تو بہن نکلی، بے وجہ 3 دن تکلیف میں رہی۔ مانور کے پیپر ہو رہے تھے اور وہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ آخری پیپر والے دن گھر پہنچی تو صبا پہلے سے موجود تھی۔ مانور کو دیکھ کر لپٹ گئی۔ انکل، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، جب پہلی دفعہ ملی تھی تبھی دل لگ گیا مجھے۔ مانور کے آنے سے پہلے صبا سلیم صاحب سے رشتے کی بات کر چکی تھی، مگر سلیم صاحب اجنبیوں کو بیٹی دینے کے معاملے میں جلدی نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ مانور بیٹا، آپ انہیں جانتی ہیں؟ جی بابا، یہ میرے پروفیسر کی بہن ہے۔ اوہ اچھا، صبا نے یہ تو بتایا تھا کہ احمد پروفیسر ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ مانور کی اسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ اچھا بیٹا، فیملی میں اور کون کون ہے؟ بس انکل، میں اور بھائی۔ اماں بچپن میں گزر گئیں، بابا کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہوا۔ بھائی کی شادی کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اس لیے اکیلی آئی ہوں۔ کسی دن آئے نا آپ ہمارے گھر؟ جی ضرور۔ تھوڑی دیر بعد صبا چلی گئی اور رخسانہ بیگم نے واویلا مچا دیا۔ دیکھا، اسی لیے بن ٹھن کر یونیورسٹی جاتی تھی، اپنے پروفیسر سے نین ملا لیے۔ شرم نہ لحاظ، آپ نے پڑھائی کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ یہ گل کھلانے کے لیے۔ سلیم صاحب نماز پڑھنے گئے تھے، ان کے نکلتے ہی رخسانہ نے مہنور کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا وہ کیوں آئیں، اس طرح گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ مگر رخسار رکنے والی نہیں تھی۔ مانور کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ آج آخری پیپر تھا اور وہ آج ہی آ گئے؟ 4 سال سے آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، مانو یا نہ مانو کوئی نہ کوئی کرتوت تو کی ہے، اسی لیے تو استاد کا رشتہ آیا ہے۔ بھلا کبھی سنا ہے کسی شاگرد کی استاد سے شادی ہوئی ہو؟ مانور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رخسانہ بیگم نے سلیم صاحب کے سامنے بھی باتیں کرنی شروع کی تو مانور روتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ بابا، مجھ پہ یقین کریں، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ یونیورسٹی جا کے پتہ کر لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ روتی ہوئی باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مانور بیٹا، کیا ہوا؟ مجھے پتا ہے میری بیٹی کبھی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی، اور رخسانہ، تم سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ مانور کمرے میں لوٹ گئی اور نہ کھانا کھایا اور نہ کمرے سے نکلی۔ رات کو 8 بجے سلیم صاحب خود کھانے کی ٹرے لے کر آئے۔ بابا، آپ کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے۔ بیٹا، جب تم نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے تو آنا ہی تھا نا، میں کیسے نہ آتا؟ مجھے بالکل یقین نہیں ہے، کھانا کھاؤ۔ مانور روتی ہوئی باپ سے لپٹ گئی۔ سلیم صاحب جاننے والوں سے احمد راشد کے بارے میں معلومات لے چکے تھے اور ہر طرف سے تعریف ہی سنی، اس لیے اگلے اتوار اکیلے ان کے گھر گئے۔ احمد اور صبا سے ملاقات کے بعد سلیم صاحب نے رشتے پر ہاں کر دی۔ صبا کے سسرال والے آئے اور 3 دن بعد مانور کے ہاتھ میں احمد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے۔ اسی دن رخسانہ بیگم نے رشتہ توڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوئی۔ صبا کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اماں اس طرح بھی کرتی ہیں۔ مانور کمرے میں تھی کہ صبا پیچھے آئی۔ میں آ جاؤں؟ جی آئیں۔ مانور ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، صبا کو دیکھ کر جلدی سے رکھ دی، مگر صبا نے اٹھا لی۔ یہ کون ہے؟ میری امی، 6 سال کی تھی جب انتقال ہوا۔ صبا سمجھ گئی کہ رخسانہ ستیلی ماں ہے۔ تم 6 سال کی تھی اور میری اماں تو میری پیدائش پر ہی چلی گئیں۔ میں تو اپنی ماں کی جان لے کر آئی ہوں۔
ایسا مت کہو، اللہ نے ہر انسان کی زندگی مقرر کی ہوئی ہے، اس وقت ان کا جانا مقدر تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ صبا کی آنکھیں نم ہوئی تو ماہنور بھی اداس ہو گئی، مگر حوصلہ دیتی رہی۔ صبا نے آگے بڑھ کر ماہنور کا گلے لگا لیا۔ رخسانہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے سلیم صاحب نے اسی مہینے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ احمد نے سلیم صاحب سے بالکل جہیز نہیں لیا اور یوں 1 مہینے کے اندر ماہنور رخصت ہو کر احمد راشد کے گھر آ گئی۔ ماہنور آج بھی احمد کے سامنے ویسی ہی ڈری سہمی تھی جیسے پہلے دن تھی۔ 4 سال میں اپنے اندر بہت اعتماد پیدا کیا تھا، مگر احمد کے سامنے آ کر سارا اعتماد کہیں کھو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہی حال تھا۔ احمد اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ نظریں جھکائی بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ احمد نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بس کرو، اپنے ہاتھوں پر اتنا ظلم کیوں ڈھا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ جن تو نہیں ہوں جو کھا جاؤں گا، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے صبا پچھلے 4 سال سے مجھ سے پوچھتی رہی کہ ماہنور میں کیا بات اچھی لگتی ہے، میں نے کبھی نہیں بتایا، کیا تم جاننا چاہو گی؟ ماہنور نے جھکا ہوا سر اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ ان نظروں کا سامنا نہ کر پائی اور دوبارہ سر جھکا لیا۔ بس تمہاری یہی ادا، تمہاری یہی سادگی، آج کل کے دور میں تمہاری جیسی لڑکی ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص میرے لیے بنایا ہے، اس لیے تمہارے جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے رہو گی نا؟ وہ بس مسکرا دی۔ I love you so much مانور۔ احمد نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے ساتھ لگا کر اسے سکون دینے لگا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ محنت، صبر اور خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ انسان کے لیے راستے ضرور نکالتا ہے۔ ماہنور کا کردار ایسی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہے جو گھریلو ظلم، ناانصافی اور ذمہ داریوں کے بوجھ کے باوجود اپنے خواب کو نہیں چھوڑتی۔ اس کی عاجزی، فرمانبرداری اور مسلسل محنت قابل تعریف ہے، جبکہ رخسانہ بیگم کا کردار معاشرے کے اس تلخ رویے کو ظاہر کرتا ہے جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی سوچیں کئی خوابوں کو مار دیتی ہیں۔ سلیم صاحب کا کردار ابتدا میں کمزور دکھائی دیتا ہے، مگر آخر کار بیٹی کے حق میں کھڑا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ والدین کی ہمت اولاد کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ احمد راشد کا کردار ایک مثالی استاد کا ہے جس نے ہمیشہ انصاف اور حوصلہ افزائی کی، اور مجموعی طور پر یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کی سادگی یا خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ اصل طاقت وہی ہوتی ہے جو مشکلات کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ماہنور جیسا انسان ہے تو اسے روکنے کی بجائے اس کے خوابوں کو سہارا دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔